بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام ایک پہاڑی کی چوٹی سے گزر رہے تھے۔ اس وقت ابلیس ان کے پاس آیا اور اس نے ان سے کہا، اے روح اللہ، یہ بتاؤ کہ تمہارا خدا اس بات پر قادر ہے کہ اگر تم اس چوٹی سے نیچے گرو تو وہ تمہیں بچا سکتا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کہا، جی ہاں، میرے رب کو یہ قدرت حاصل ہے۔ ابلیس نے کہا، یہ بات حق ہے اور آپ اپنے اس دعوے یہ سچے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس چوٹی سے گرا دیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ کا رب آپ کو کیسے بچا سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے محسوس کیا کہ یہ شیطان انہیں ناجائز کوشش میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا کہ ابلیس چاہتا ہے کہ اپنے رب کی آزمائش کروں۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میرا خدا میری حفاظت کرے گا۔ اللہ کا ہر فرمان برحق ہے اور ہماری اس پر شک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں خدا کی آزمائش نہیں کرتا۔ کچھ دنوں بعد ابلیس ان کے پاس آیا اور ان سے کہا، عیسیٰ علیہ السلام، تم تو اللہ ہو کیونکہ تم مردے کو زندہ کرتے ہو اور غیب جانتے ہو اور لوگوں کو غیب کی خبریں دیتے ہو۔ حضرت عیسیٰ نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، میں خدا کا بندہ ہوں۔ اللہ میری دعا قبول کرتا ہے اور اسی کے حکم سے مردہ زندہ ہو جاتا ہے، اور جہاں تک غیب کی بات کا تعلق ہے تو خدا مجھے غیب کی خبر دیتا ہے، پھر میں لوگوں کو اس کی خبر دے دیتا ہوں۔ جب ابلیس نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے جال میں پھنسنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں تو اس نے چیخ ماری اور بھاگ گیا۔ ابو نصر سلطان پور کا ہو گزرا ہے، ایک مرتبہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ اپنی حکومت میں داخل ہو رہا تھا کہ مکان سے کاری کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ ابو نصر قرآن سننے کے لیے رک گیا۔ کاری نے دل کی آواز سے سورۃ العمران کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، آپ کہہ دیں، اے اللہ، تو ہی مالک ہے، تو جسے چاہے بادشاہ بنائے، جسے چاہے فقیر بنا دے اور جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، تمام بلائی تیرے ہاتھ میں ہے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس آیات نے سلطان کے دل پر گہرا اثر کیا اور یہ آیت سن کر پریشان ہو گیا، گھوڑے سے اترا، رکوع کیا، پھر سجدہ کیا۔ کچھ عرصہ بعد اس قاری کی وفات ہو گئی۔ اس کے ایک دوست نے خواب میں دیکھا کہ قاری کو خدا نے جنت میں عظیم مقام عطا کیا ہے۔ اس نے قاری سے پوچھا کہ تمہیں یہ مقام کس کی وجہ سے نصیب ہوا ہے؟ قاری نے جواب دیا، میں تو ایک گناہ گار بدکار آدمی تھا، میرے نامہ اعمال میں کوئی خاص نیکیاں نہ تھی، مگر اس کے باوجود خدا نے مجھ پر کرم کیا اور مجھے یہ مقام عطا کیا۔ اور خدا نے فرمایا، تم نے دنیا میں ایک سلطان کو ہماری عظمت یاد کروائی تھی، اس وجہ سے ہم آج تم پر رحم کر رہے ہیں اور تم کو بلند مقام عطا کر رہے ہیں۔ جی ہاں، اللہ پاک کا فرمان ہے، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ سبحان اللہ۔ پرانے زمانے میں ایک بہت بڑا شہر تھا۔ اس شہر کی لمبائی 12 میل تھی اور اس میں انسانوں کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ اس شہر کے لوگ بہت ظالم تھے، وہ ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کے پاس 2 نبی بھیجے۔ اہل شہر نے ان کی تبلیغ کی تو ان کی روشنی کے لیے وہاں تیسرا نبی بھی بھیجا گیا۔ چونکہ تینوں انبیاء نے ان لوگوں کو حق کی دعوت دی اور اس شہر کے کونے کونے میں دین کی تبلیغ کی، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، قیامت کے دن سے آگاہ کیا اور عذاب خدا سے خبردار کیا۔ اہل شہر بہت ظالم تھے، جو انبیاء کی تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا، اور پورے شہر کے 40 لوگوں نے دعوت اسلام کو قبول کیا۔ شہر والوں نے 3 انبیاء اور ان کے پیروکار کو پکڑ کر ان کو سزا دی اور ظلم کی انتہا یہ کی گئی کہ ان کی گردنوں میں رسیاں ڈال دی گئیں۔ شہر کے ظالم لوگ اس واقعہ سے خوش ہوئے اور شہر میں ایک مرد مومن رہتا تھا۔ وہ ان انبیاء پر ایمان لایا تھا، لیکن وہ اپنے ایمان کو منفی رکھتا تھا۔ وہ شہر میں کام کرتا تھا، اس کی جو مزدوری ملتی اسے 2 حصوں میں تقسیم کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے اہل خانہ کو
اور ایک حصہ غریبوں میں تقسیم کر دیتا تھا۔ جب اس مومن کو اس ظلم کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنے کا کہا، اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو اور ان کی عزت کرو جو تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتے اور وہ راہ راست پر ہیں۔ میں کیوں نہ اس ذات کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور جس کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کیا میں اس ذات کے علاوہ کسی کو معبود مانوں؟ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ لیکن ظالم لوگوں نے ان کی بات پر غور نہ کیا، ان کی نصیحت سن کر غفلت سے بیدار نہ ہوئے، بلکہ ظلم اس کو مارنے لگے اور اس ظلم سے ان کی موت ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان ظالموں نے سلطان کے گلے میں رسی ڈال دی اور انہیں لٹکا دیا۔ یہاں ان کی موت واقع ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی کو قبول کیا اور اسے عظیم ثواب دیا، اسے جنت میں بھیج دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔